لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الكريم خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين الذي بعث رحمة للعالمين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومقتدانا وهادينا وشفيعنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى تبارك في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر استاد محترم جناب مولانا قمر سکھدین صاحب اور استاد محترم جناب مولانا علی محمد محمدی صاحب اور برادر محترم جناب محمد جون کی روح کو احسان کریں. صلوات محمد والے. عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، برادران اور بزرگان، جس آیت کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم. کہ اے حبیب، اے میرے محبوب ترین بندے، کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. یعنی اللہ اپنے حبیب کو، نبی کریم کو، محمد کو، آخری نبی کو آپ کے اخلاق کو بلند درجے پر ہونے کی شرف دے رہا ہے. اور حضرات ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے درمیان دیکھا جائے تو اسلام کو، دین اسلام کو جو پہچانا جاتا ہے، دین اسلام کے رہبر جو ہادی جو مانے جاتے ہیں دنیا میں عمومی طور پر، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. کہ اللہ جن کے اخلاق کا قصیدہ خود قرآن میں پڑھ رہا ہے. اب اگر کوئی مسلمان بد اخلاق ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کا دین بد اخلاق ہے. اب اگر کسی مسلمان کا کردار صحیح نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کی تعلیم ہی ایسی ہے. اس لیے کہ اسلام میں کہا یہ گیا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، آپ جائیے مریضوں کی عیادت کیجیے، آپ جائیے مسکینوں کو کھانا کھلائیے، آپ جائیے یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیریے. آپ پوچھیے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلائیے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اور حضرات ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی کے کردار کا یہ عالم تھا، نبی کے اخلاق کا یہ عالم تھا، لیکن جو حضرات نبی سے متمسک تھے، نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے کچھ اصحاب ایسے تھے کہ جو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے
ان کا بھی اخلاق جو ہے بلند ترین ہو گیا تھا، بلندر ہونے لگا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ رہ کر مریضوں کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک واقعہ ملتا ہے جو کتاب ہمارے حساب میں ہے اخلاق شکر، درجہ مولوی میں پڑھائی جاتی ہے، اخلاق شکر صفحہ نمبر 121۔ اس میں واقع ہے کہ جریر بن عبداللہ نبی کے ایک صحابی ہیں، اور ایک مرتبہ ہوا یہ کہ نبی جو ہے ایک مومن کی عیادت کے لیے مدینے میں گئے۔ اب جیسے نبی نے عیادت کا ارادہ کیا تو نبی کے جتنے بھی صحابی تھے وہ بھی نبی کے ساتھ ساتھ ان کی ساتھ ساتھ عیادت کے لیے چل دیے۔ اب جب یہ اس حجرے میں گئے تو حجرہ چھوٹا تھا، اب یہ سب کے سب ایک ساتھ اس میں داخل ہو گئے۔ جب ایک ساتھ داخل ہو گئے تو حجرہ بھر گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ افراد بیٹھتے اور کچھ کھڑے ہوتے اس میں سے۔ اب اس میں ہوا یہ کچھ تو بیٹھ گئے، لیکن ان میں سے ایک ہے جریر بن عبداللہ، ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی۔ جب ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی تو یہ جا کر دروازے پر بیٹھ گئے۔ جب یہ جا کر دروازے پر بیٹھ گئے تو ایک مرتبہ کردار نبی دیکھیے آپ، ایک مرتبہ نبی نے اپنی ابا کو اتارا، اور اپنی ابا کو اتارنے کے بعد اس کو لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد اپنے ایک صحابی کو دی اور کہا جاؤ یہ جا کر جریر کو دے دو کہ اس ابا کو بچھائے، اور بچھانے کے بعد اس پہ بیٹھ جائے۔ یہ اخلاق پیغمبر ہے۔ اب بات آئی نبی کے صحابیوں کی، تو جریر کا کردار سنیے، جریر کا اخلاق سنیے۔ جریر نے نبی کی ابا کو لیا، ابا کو لینے کے بعد اس کا بوسہ لیا، اسے ماتھے سے لگایا، اور ماتھے سے لگانے کے بعد نبی کے پاس گئے اور فوراً نبی کو وہ ابا واپس کر دی اور کہا کہ یا نبی اللہ، جریر کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ آپ کی ابا کو بچھا کر اس پہ بیٹھ جائے۔ یہ اصحاب کا کردار تھا۔ اگر جریر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نبی کی چادر کو بچھاتا، اس پہ بیٹھتا نہیں، اس پہ لیٹ جاتا۔ لہٰذا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ خاص کر اپنے بزرگ بھائیوں سے اصلاح کا طالب ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ اصحاب پیغمبر کا اخلاق اور کردار۔ اب ہم سے یہ نہ پوچھئے کہ ہم کس کا احترام کریں اور کس کا احترام نہ کریں۔ آپ احترام کیجئے، لیکن ایسے کا کیجئے جو جریر بن عبداللہ جیسا ہو، جس کی جرأت ابا پر بیٹھنے تک کی نہ ہو۔ اب میں ان کا احترام کیسے کروں؟ تو نبی کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ جو ایک اجمی تھے، ہمارے یاسر، جب جنگ خندق شروع ہونے سے پہلے جنگ خندق کے معاملات کو لے کے میٹنگ رکھی گئی، تو میٹنگ میں نبی شامل تھے اور تمام اصحاب جو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ ہوا یہ کہ یہ میٹنگ چل رہی تھی کہ بھائی اب دشمن جو ہے حملہ کرنے والے ہیں، اور اب کیا کیا جائے؟ دشمن جو ہے قریب ہے کہ اب حملہ کر دیں گے۔ تو ادھر سے جناب عمار یاسر کہ جو آئے، جیسے ہی عمار یاسر آئے کہ تو کچھ عربی جو صحابی بیٹھے تھے، اب ان کا تکبر جھلکا۔ جیسے ہی تکبر اور گھمنڈ ان کا جھلکا تو انہوں نے ایک مرتبہ عمار یاسر سے کنارہ کشی کی، یعنی وہ عمار یاسر کی بغل میں نہیں بیٹھے، عمار یاسر کی بس میں نہیں بیٹھے اور کراہت محسوس کی۔ اب جیسے ہی نبی نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے عمار سے کراہت کی، ایک مرتبہ آواز دی عمار ادھر آؤ، ہماری بس میں بیٹھو۔ عمار کو بس میں بٹھایا، بس میں بٹھانے کے بعد عمار کا بوسہ لیا۔ اب ہم سے یہ پوچھئے کہ احترام کس کا کرنا چاہیے اور کس کا نہیں کرنا چاہیے؟ جسے نبی بلا کر بس میں بٹھائے اور بوسہ لے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ جسے نبی بس سے بھگا دے
اصول دین پڑھایا جاتا ہے، اول توحید، دوسرے عدل. بھئی ہمارے یہاں توحید کے بعد عدل ہے. عدل کا مطلب یہ ہے جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دیا جائے، جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دیا جائے. ہم شیعہ حیدر کرار بھی یہی کرتے ہیں. عدالت کا تقاضا یہی ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دیا جائے. اب اللہ ہے عادل، اللہ ہے عادل. عدالت کا تقاضا یہ ہے جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دیا جائے. اب یزید کسی کے خوابوں میں چاہے جتنا آئے، تو پھر عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ یزید کو جہنم میں بھیجا جائے. یہ قرآن فرما رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. لہذا عدالت بہت بڑی چیز ہے. عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دیا جائے. دور حاضر کی مثال لے لیجیے. اگر کوئی بچہ پوزیشن کے لائق ہے تو اس کو پوزیشن دیجیے. کوئی بچہ کوئی شاگرد احترام کے لائق ہے تو اس کا احترام کیجیے. کوئی استاد اگر احترام کے لائق ہے تو احترام کیجیے. یہ عدالت کا تقاضا ہے. ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ ہنرمند کی بات ہے، آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے. آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے. لگا دی ہم مسلمانوں پر تہمت. ابھی میں نے آپ کے سامنے نبی کا ذکر کیا ہے، اور ابھی اس سے پہلے جو خطیب گئے انہوں نے بھی نبی کی عظمت کو بیان کیا تھا. اب سنائی آپ کو نہیں دیتا، اس میں ہم کیا کریں؟ تو بھائی آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے. میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. میں نے کیا جہاد پیغمبر کو چپایا. میں نے کیا جہاد پیغمبر کو چپایا. خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے. کہنے لگے کہ اور کوئی تذکرہ کرو، اس میں تو صاف بات ہے خیبر کی بات ہے. کہنے لگے کہ اور کوئی تذکرہ کرو، اس میں تو صاف فاتح خیبر کی بات ہے. اب میں نے سنایا آیت تطہیر کا نزول، بولے یہ گھر میں رہنے دو، یہ گھر کی بات ہے. میں صرف نبی کا ذکر کر رہا ہوں اور کسی کا نہیں، صرف نبی کا ذکر کر رہا ہوں. لیکن نبی کے ساتھ جس کا ذکر اللہ نے رکھا ہے ان کا ذکر آئے گا. تو میں نے سنایا آیت تطہیر کا نزول، بولے یہ گھر میں رہنے دو، یہ گھر کی بات ہے. بولے یہ گھر میں رہنے دو. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر. اب میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر، میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر، تو کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے، پائے علی و دوش پیغمبر کی بات. کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے، پائے علی و دوش پیغمبر کی بات ہے. اب آخر میں آ کے میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر، بولے یہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے. میں نے کہا کہ
کی بات پہ حیدر کی بات ہے، بولے کہ ذکر اوروں کا آتا ہے کیوں نہیں، بولے کہ ذکر اوروں کا آتا ہے کیوں نہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ مجلس میں پڑھتے رہتے ہیں کہ ہر چیز میں جو ہے مولا کائنات کی فضیلت کو لے کر اتفاق کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ تو مولا کا مقدر تھا۔ اس میں ماشاءاللہ آپ حضرات نقطہ بھی لگاتے ہیں کہ اس کا مطلب مقدر علی کا محتاج ہے، علی مقدر کا محتاج ہے۔ کبھی کبھی دیکھیے اسلام میں اینٹ کا جواب اینٹ سے دیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو ایک زخم لگایا ہے تو بدلے میں جو ہے یا تو آپ اسے معاف کر دیجئے، روز محشر اللہ آپ کو معاف کر دے گا، یا تو آپ اس کو معاف کر دیجئے، روز محشر آپ کو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آپ سزا ہی دینا چاہتے ہیں تو آپ ایک زخم کے بدلے ایک ہی زخم لگائیں گے، دو زخم نہیں لگا سکتے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام اہل بیت کے کردار سے پھیلا ہے، اسلام اپنی تعلیم سے پھیلا ہے، اسلام میں جذابیت پائی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرات میں نے کیا نبی کے آخری حج کا میں نے کیا نبی کے جو آخری حج کا ذکر، کہنے لگے یہ بولے کہ یہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد پر۔ بولے کہ ذکر اوروں کا آتا ہے کیوں نہیں، بولے کہ ذکر اوروں کا آتا ہے کیوں نہیں، میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے۔ بس حضرات آپ کا وقت دیا ہوا وقت تمام ہو چکا، اور کوشش بھی یہی تھی کہ دیے ہوئے وقت میں بات تمام کی جائے۔ یہ ہے اہل بیت، جن کی فضیلت و عظمت کو آپ چاہے جتنا بیان کیجیے، لیکن آپ ان کی فضیلت و عظمت مکمل طور سے بیان نہیں کر سکتے۔ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، ابو طالب کا احسان ہے ہمارے اوپر، ابو طالب کی اولاد کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ کیوں نہ ذکر کریں ہم ابو طالب کا، کیوں نہ ذکر کریں ہم علی کا۔ علی کا بھرا گھر اجڑ گیا تب جا کے اسلام کو حیات ملی، علی کی بیٹیوں کے سروں سے ردا چھین لی گئی تب جا کے اسلام کو حیات ملی، علی کی اولاد کو بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا تب جا کے اسلام کو حیات ملی۔ ارے اسلام اگر زندہ ہوا ہے تو اولاد علی کی قربانیوں سے ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اولاد علی کا ذکر نہ کرو، علی کا ذکر نہ کرو۔ کون علی، کون اولاد علی؟ وہ اولاد علی کہ جس نے اپنے پردے کی پرواہ نہ کی، جس نے اپنے حجاب کی پرواہ نہ کی، فقط اسلام کو بچانے میں پردے تک یہ قربانی دے دی، حجاب تک یہ قربانی دے دی، حتیٰ کہ جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی۔ اور حضرات علی کی لاڈلی زینب، آج اس جو مہینہ ہے سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ روزے عاشور ظلم کی ابتدا ہوئی تھی، لیکن انتہا تو جب ہو گئی کہ جب اولاد علی کو کوفے سے شام اور شام سے کوفہ برہنہ در بدر پھرایا گیا۔ حضرات آپ کی اور ہماری عصمت گوارا نہیں کرتی ہے کہ کسی کی لاڈلی کو، کسی کی زوجہ کو، کسی کی ماں کو سرعام دربار میں برہنہ کھڑا کیا جائے۔ 700 کرسی نشین کا مجمع جو موجود تھا، علی کی لاڈلی زینب، علی کی اولاد دربار میں کھڑی تھی، اور شرم نہیں آئی امت مسلمہ کو کہ علی کی لاڈلی زینب کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کے لیے کہا۔ یہ وہی امت تھی کہ جب نبی کی لاڈلی دربار میں آئی پھر بھی کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ حضرات جب انسان کا دل بے انتہا برائیوں سے جکڑ جاتا ہے پھر اس کو اسلام نہیں نظر آتا، پھر اس کو احکام نظر نہیں آتے۔ آج یہی منظر جو کربلا کے بعد بیویوں کے ساتھ ہوا، تاریخ یہ کہتی ہے، کسی نے جناب سید سجاد سے پوچھا، اے سید سجاد، ارے یہ بتائیے کہ آپ پہ سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ آپ حضرات پڑھتے رہتے، امام نے فرمایا الشام الشام الشام۔ اب سننا چاہیں گے الشام کا منظر کیا تھا؟ دیکھیے جناب زینب کو اسیر کیا گیا تمام خواتین کے ساتھ،
جب یہ بیویاں کربلا میں قید کی جا رہی تھی کوئی سوار کرانے والا موجود نہیں تھا، یہ ظلم تھا۔ لیکن دیکھیے جیسے ہی دربار آیا، دربار آنے کے بعد زینب نے یہ دیکھا کہ دربار سجا ہوا ہے، آج علی کی لاڈلی دربار میں جائے گی، آج نبی زادیہ دربار میں جائیں گی، ہازادارو۔ جیسے ہی زینب یہ نے دیکھا، ایک مرتبہ زینب کہنے لگی کہ آج زینب دربار میں نہ جائے گی، ہازادارو۔ اب جیسے ہی امام کا کٹا ہوا سر جو نیزے پر بلند تھا، وہ حسین جس نے اسلام کے لیے قربانی دی، وہ حسین جس نے سر کٹایا اسلام کے لیے، وہ حسین جس کے سر کا بوسہ، جس کے ماتھے کا بوسہ رسول لیا کرتے تھے، تم نے اس کے سر و در میں جدائی کی، اس کے سر کو نیزے پہ لٹکا دیا۔ شرم نہیں آئی امت مسلمہ کو؟ دربار سجا ہوا ہے، زینب کہتی ہے آج زینب دربار میں نہ جائے گی، لیکن راوی یہ لکھتا ہے جیسے ہی زینب نے یہ کہا کہ آج زینب دربار میں نہ جائے گی، ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ کٹا ہوا سر جو نیزے پر موجود ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک مرتبہ بہن کی محبت ابھری، کہا بھیا ارے علی اکبر کے سینے میں برچی لگی، آپ کو روتے ہوئے نہ دیکھا، ہمارا اصغر جو 6 ماہ کا شہید ہوا تب آپ کو روتے ہوئے نہ دیکھا، ارے عباس کے شہید ہونے سے آپ کی کمر ٹوٹ گئی، آپ کو روتے ہوئے نہ دیکھا، آج یہ آپ کی آنکھوں سے اشک کیسے جاری ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی پھر راوی یہ کہتا ہے کہ اس وقت جناب زینب نے تمام خواتین سے کہا کہ اے بیویو ارے آؤ، میں دربار کے سامنے بیٹھتی ہوں اور دعا کرتی ہوں، بدعا بھیجتی ہوں، تم آمین کہنا، بس اتنا سننا تھا۔ امام کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے بہن زینب، ارے بھائی کی قربانی کو راہ نہ جانے دو، یہ ہمارے جد کا دین ہے کہ اس کو بچانا ضروری ہے، جاؤ دربار میں چلی جاؤ۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا کہ زینب بے ردا بے پردہ ارے دربار میں گئی تاکہ اسلام کو حیات مل سکے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَنقَلِبُونَ۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اور